ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے لوگوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح یہ روزے پہلے امتوں کے اوپر فرض تھے۔ لیکن فرق یہ ہے کسی کو کتنے روزے ملے، کسی کو کتنے روزے ملے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی، آواز آنے لگی میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں نے تمہیں رمضان دیا۔ لیکن یاد رکھنا، روزہ عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، صدقہ بھی عبادت ہے، خیرات بھی عبادت ہے۔ توجہ میری طرف، عبادت تب قبول ہوگی جب اس کے دل کے اندر ایمان والی دولت موجود ہوگی، عقیدہ ٹھیک ہوگا، شرک کی بو، زور سے بولے، شرک تو اپنے مقام پہ رہ گیا، اس کی ہلکی سی بو بھی نہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان مضبوط ہو، دل کے اندر ایمان ہو، توحیدی ہو، موحد ہو، کلمہ گو، آواز آنے لگی ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ ہاں میرا یہ روزہ ایمان والوں کے لیے ہے، یہ عبادت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی بندہ جتنا مرضی روزے رکھ لے، جتنا مرضی بھوکا رہ جائے، جتنا مرضی پیاسا رہ جائے، جتنا مرضی رات کو اور بڑے بڑے لمبے لمبے روزے رکھے، گرمی کے موسم کے اندر روزے رکھے، ایمان کے بغیر جتنا مرضی قیام کرے، ایمان کے بغیر جتنا مرضی عبادت کرے، دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جتنا مرضی تو دنیا میں عبادت کرتا رہے، رب کا قرآن بولنے لگا حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ یاد رکھنا، عبادت جو ہے موحد کے لیے ہے، عبادت جو ہے ایمان والے کے لیے ہے، عبادت جو ہے اسی کے لیے ہے جس کا عقیدہ، زور سے کہیں، جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان دل کے اندر موجود ہے۔ توجہ میری طرف، اب تو روزے دار ہے، ہاں تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، تو روزے دار ہے، تیرے دل کے اندر ایمان ہے، تو بھوکا ہے، پیاسا ہے، آواز آنے لگتی ہے دنیا والوں، ایمان کی حالت کے اندر روزہ رکھنے والا، عقیدے والا روزہ رکھنے والا، تو بھوکا رہ رہا ہے، تو پیاسا رہ رہا ہے، تیرے یہ منہ کی جو بو ہے رب کی دربار میں اتنی اونچی ہے، اتنی یہ مقام رکھتی ہے، اتنا مشک کی خوشبو نہیں ہے جتنا تیرے روزے رکھنے سے تیری بو اللہ کو محبوب ہے۔ ہاں، تو نے ٹوتھ پیسٹ نہیں کیا، روزہ دار ہے، تو نے روزہ رکھا ہے، اب تو کہنے لگا میرے سے منہ سے بو آ رہی ہے، میں نے ٹوتھ پیسٹ نہیں کیا ہے، میں نے منجن نہیں کیا ہے، اب آواز آنے لگی تو میں نے میری رضا کے لیے میری عبادت کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نے روزہ رکھا ہے، اور میرے نبی کا امتی اور روزے دار اور ایمان والا، میرے نزدیک مشک سے زیادہ یہ تیری بو ہے۔ دوسرا بڑا پیارا جملہ، توجہ، ایمان کی حالت میں تو نے روزہ رکھا ہے، عقیدہ تیرا ٹھیک ہے، ایمان والا ہے، موحد ہے، تو نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کے تو سو گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو چیونٹیاں ہیں، یہ جو مکوڑے ہیں، یہ جو اپنی بلوں کے اندر پھر رہے ہیں، تو نے روزہ رکھا، یہ مخلوقیں تیرے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تیرے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جتنا مرضی روزہ رکھے، جتنا مرضی عبادت کرے، جتنا مرضی لمبے لمبے
میں سجدے کرے، جتنا مرضی اللہ کی دربار میں تو گڑ گڑاتا پھرتا رہے، لیکن ایمان تیرے دل کے اندر موجود نہیں ہے، تیرا روزہ قبول دور سے نہیں ہے، تیری نماز قبول نہیں ہے، تیرا حج قبول نہیں ہے، ہاں تیرا صدقہ قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان جو نہیں ہے یہ عبادت ہے ایمان والوں کے لیے، عبادت بنتی ہے موحد کے لیے۔ اس لیے اللہ کا قرآن دعائی دینے لگا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے لوگوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض تھے۔ جب تو روزہ رکھے گا، اور میرے سامنے میرے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، میرے نبی کا فرمان بھی یہی کہتا ہے، من صام رمضان ایمانا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ الفاظ وہی سیم ہے، قرآن کے الفاظ بھی وہی، یا ایھا الذین، زور سے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ہے روزہ۔ ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صام رمضان ایمانا، قرآن بھی کہتا ہے روزہ تب قبول ہوگا کہ ایمان ہوگا، میرے نبی کا فرمان بھی یہی کہتا ہے روزہ تب قبول ہوگا جب ایمان ہوگا، قرآن بھی یہی کہتا ہے اور عبادت تب قبول ہوگی جب دل کے اندر ایمان ہوگا، میرے نبی کا فرمان بھی یہی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، وہ بندہ جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتساب اور طلب ثواب کی ہے، یا اللہ میں بھوکا ہوں، یہ نہیں کہ لوگ کہیں یہ روزے دار ہے، اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ لوگ کہے یہ نمازی ہے، ہاں میں نے عبادت کی ہے، یہ نہیں کہ لوگ کہے کہ فلاں عبادت گزار ہے، نہیں 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 نہیں، نوجوانوں توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له، ایمان کی حالت میں روزہ رکھنے والا، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، طلب ثواب کی نیت ہو، ثواب تب ملے گا جب اخلاص نیت سے کام ہوگا، یاد رکھنا، جب نیت ٹھیک ہوگی، اخلاص نیت سے بندہ عبادت کرتا ہے، خلوص نیت سے بندہ، توجہ کرنا، پیاری حدیث میرے سامنے آ گئی، سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ ایک کھجور، کتنی؟ سارے بولیں کتنی؟ ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنے لگا ہے، صرف ایک کھجور، اللہ میری اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اللہ میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اللہ میرے پاس اتنی دھن دنیا نہیں ہے، تیری رضا کے لیے میں صرف ایک کھجور صدقہ کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا نوجوانوں، صرف ایک کھجور صدقہ کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور صدقہ کرنے والا میرے رب نے مجھے بتایا ہے اللہ اسے احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا خرچہ کتنا کیا؟ صرف ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے اس نے صدقہ کیا، میرے مرشد نے فرمایا احد پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا کرے گا۔ اور ایک بندہ اللہ نے دنیا دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے لگا ہے، لوگ کہے واجی واہ بڑا سخی ہے، لوگ کہے واجی واہ
اس نے تو اتنا کچھ کر دیا ہے. سنیے گا نوجوانوں، میرے مرشد نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، اس نے ایک کھجور صدقہ کیا اللہ کی رضا کے لیے، ثواب احد پہاڑ سے زیادہ. اس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے سونا احد پہاڑ جتنا خرچ کیا ہے. میرے مرشد نے فرمایا میرا اللہ اسے کھجور کے اندر جو چھلکا ہے، چھلکے کے اندر جو ایک دھار ہے، اتنا بھی ثواب عطا. اور آج ہم اپنے اندر دیکھیں، ہاں جی زور زور سے لوگوں کو کہتے ہیں میں نے جی اتنے حج کیے ہیں، میں جی تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں جی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نے یہ کام بھی کیا ہے، میں نے اتنا بھی کیا ہے. ارے بابا تو نے کام کرنا ہے، تو نے نیکی کرنی ہے، عمل تھوڑا ہو. میری طرف دیکھنا، بڑا پیارا جملہ میرے ذہن میں آیا اور دلیل قرآن سے دوں گا، توجہ کرنا. عمل تھوڑا ہو لیکن عمل سونا ہو، اتنا ثواب دے گا، اتنا ثواب دے گا، بلکہ اتنا ثواب دیتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اللہ تو نے اتنا دے دیا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک عمل تھوڑا ہے سونا ہے، ثواب زیادہ ہے. عمل زیادہ ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے. فرمایا گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اللہ اسے ثواب نہیں دیتا. آواز آئی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ذات کس کی؟ خالق کون، مالک کون، رازق کون، یہ ملک کس کا، یہ ملک کس کا؟ اللہ کا ہے سب کچھ. یہاں تکبر نہیں، یہاں غرور نہیں. یہاں تو کہتے ہیں میں چودھری ہوں، میں ملک ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اب ہاتھ آنے لگتی ہے تو کچھ نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت دینے والا کون ہے؟ شاہ کو گدھا بنانے والا کون ہے؟ گدھا کو شاہ بنانے والا کون ہے؟ تکبر نہ کیا کر، غرور نہ کیا کر اپنی چدراہٹ کے اوپر، اپنی ملکی کے اوپر، اپنی خاندگی کے اوپر. اور دنیا والوں جو اللہ دے سکتا ہے وہی رب چھین بھی سکتا ہے. اللہ اکبر. بات سے بات آ گئی. میں نے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا تھا، ایک بندہ قتل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا. اللہ معاف کرے، آج کل ہمارے ملک کے حالات بھی خراب ہوئے پڑے ہیں. میں تو ہر نماز کے ساتھ دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. آپ بھی کہہ دیں آمین. اللہ ہمارے ملک کو دہشت گردی سے محفوظ رکھے. اور یہ دعا کیا کرے، یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا بچپن سے سنتے آ رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں تو یوں کہوں گا اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے. اس ملک کے اندر راج تیرا چلے، رواج تیرے سونے محمد کا چلے. راج راج اللہ کا، راج سارے بولے راج اللہ کا، رواج محمد الرسول اللہ کا. خدا کی قسم جب یہ حالات بن گئے نا تو دیکھنا ہوتا کیا ہے. سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا بندہ قتل ہو گیا، لوگوں نے اس کی لاش کو نہر دریا میں پھینک دیا یا نہر میں پھینک دیا. اللہ معاف کرے، وہ گھومتی چلتی پھرتی گئی، کسی جنگل میں جا کے پہنچی. وہاں جھوپڑی والے بیچارے لوگ بیٹھے تھے، غریب غربا. انہوں نے دیکھا ایک لاش آئی ہے. ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا لاش پڑی ہے. لوگ جمع ہوئے، اس لاش کو لے آئے. ادھر ادھر دیکھا، پتہ نہیں کون ہے، کہاں کا ہے. تو انہوں نے کہا ہم سارے ہیں تو غریب، اعلان کیا جائے اس کے لیے کوئی کفن کا انتظام.
اس کے لیے کوئی دفن کا انتظام اعلان ہوا، کسی نے 10، کسی نے 15، کسی نے 20، کسی نے 50، یہ چند لوگوں نے 4 آنے اکٹھے کیے، اس کے لیے کفن خریدا، اسے غسل دیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی، جنازہ انہوں نے جتنا آتا تھا پڑھا، دفن کر دیا کہ کون کہاں سے آیا ہے، بندہ ہے، دفن ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، پولیس پہنچتی ہے، وہاں آ کے پہنچے، اس جنگل میں پہنچے، وہاں قبر تک گئے۔ اگلی بات جو سمجھانے والی ہے، ہم تو یہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، میں یوں تو میں فلاں، میں فلاں۔ اللہ ان بطش ربک لشدید، قرآن کہتا ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تکبر نہ کیا کریں، غرور نہ کیا کریں، قدم قدم پر اللہ سے ڈریں۔ ایسے تو قرآن نہیں کہتا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح حق ہے اللہ سے ڈرنے کا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہارے اوپر موت آئے تو تم فرما بردار ہو، پھر تمہاری روح نکلے، یہاں سے مرنے کی دیر ہے، وہاں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ جب انویسٹیگیشن ہوئی، کیا ہوا؟ پتہ چلا جس بندے کو ہم نے چندے کا کفن دیا ہے، جس بندے کو ہم نے چندے کی قبر دی ہے، یہ کوئی 10 یا 15 مربع زمین کا مالک تھا، 4-5 ملیں اس کے پاس تھی، کسی ناچاکی کے اندر اس کو کسی نے مار دیا، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، آج وہاں ظلم کیا، اسی ظلم کے بدلے میں یہ ہوا۔ اس لیے کہا گیا ہے غرور نہیں، تکبر نہیں، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ جہاں اتنے ملز ہیں، اتنی جائیداد ہے، اتنی پراپرٹی ہے، جب اس نے پکڑا اللہ معاف کرے، تو جب کفن ملا تو وہ بھی چندے کا، قبر ملی تو چندے کی قبر ملی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس مقام پہ یہ کہا، اگلے مقام پہ قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سارا ملک کس کا ہے؟ سارے بولے ملک کس کا؟ اور ملک بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگلی آیت جو موضوع کی بات چل رہی تھی، عمل ہو، تھوڑا ہو، سوڑا ہو، قرآن یہی کہتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا، جس نے زندگی بنائی، 80 سالہ، 70 سالہ، 50 سالہ، اللہ نے جو تمہیں زندگی دی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزماؤں تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یوں نہیں کہا ایکم اکثر عملا، ڈھیر عمل کس کی ہے، ایکم اکثر عملا، زیادہ عمل کس کی ہے، نہیں، عمل ہو، تھوڑا ہو، سونا ہو، عمل ہو، سونا ہو، تھوڑا ہو، اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ ہے۔ یہ تھوڑا عمل ہے نا جو کھجور صدقہ کیا ہے، چھوٹی سی کھجور ہے، تھوڑا عمل ہے لیکن سونا عمل ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگا ہے کہ اللہ نے اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ کر دیا ہے۔ اس لیے آواز آئی عمل عمل ہوگا تب بنے گا جب دل کے اندر ایمان ہو، لیکن ایمان کے بعد اللہ کی رضا کے لیے یعنی ثواب کی طلب کے لیے عمل کرے گا، تب وہ عمل قبول ہوگا۔ لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل ہوگا، نہ یہاں وہ عمل قبول ہے نہ دن قیامت میں عمل قبول ہے۔ بلکہ حدیث آ گئی، فرمایا کچھ بندے قیامت والے دن پیش ہوں گے، اللہ پوچھے گا ہاں کون؟ میں جی عالم، کیا کیا تو نے؟ عالم صاحب کہیں گے اللہ میاں اے میرے پروردگار، دنیا کے اندر تو نے مجھے علم دیا تھا، میں لوگوں کو سمجھاتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، دعوت دیتا تھا، لوگوں کے پاس جاتا تھا، اب یہ باتیں پوری سنا لے گا، آواز آئے گی جھوٹ بول رہا ہے،
کذبتا، جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے جو وعد کیے تھے، تو نے جو نصیحتیں کی تھیں، تو نے جو تقریریں کی تھیں، تو جو پورے ملک میں گھومتا تھا اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا خطیب ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے خدا کی قسم، دعا کیا کریں اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ زور سے کہیں یار، زور سے کہیں، اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ آواز آگی، تو نے یہ جو کچھ کیا تھا لوگوں کے لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا مفتی ہے، بڑا یہ قاری ہے، بڑا یہ ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو کہا تھا، جھوٹ بول رہا ہے، پکڑو اسے اور جہنم کے اندر ڈالو۔ شہید آئے گا، ہاں بھی شہید صاحب جی کیا کر کے آئے ہو؟ شہید کہے گا مولا تیری راہ میں قتل ہو کے آیا ہوں، ٹکڑے ہو کے آیا ہوں۔ آواز آئے گی تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا غازی ہے، بڑا مجاہد ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پکڑو اور اسے جہنم کے اندر ڈالو۔ سخی آ جائے گا، کون؟ سخی۔ یہاں میں بات کروں گا، ناراض نہ ہونا، اور جمعہ پہ آنے والوں، دور دراز سے آنے والوں، ہاتھ جوڑنے لگا ہوں خدا کے لیے، کسی غریب کو راشن دے کر تصویریں نہ بنوایا کرو، کسی کو چارہ نہ دے کر پکچر نہ بنوایا کرو۔ اگرچہ کوئی ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، کونسلر ہے، کوئی بڑا چودھری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جام صاحب آئے ہوئے ہیں، ملک صاحب آئے ہوئے ہیں، دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو، خدا کا واسطہ۔ خدا کی قسم بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، آگے آگے جاتے ہیں، راشن تقسیم ہو رہا ہے، ایک تو دکھاوا ہوتا ہے، ایک بولے بولے ایک دکھاوا ہے، دوسرا اس غریب کی دل آزاری ہے، ایک دکھاوا ہے، دوسرا اس غریب کی دل آزاری ہے۔ جس غریب کے دروازے پہ یا اس غریب کو تو نے اپنے ڈیرے پہ بلایا ہے، اپنے گھر پہ بلایا ہے، بیچارہ غریب، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، بچے بڑے پیاسے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں کی بات ہے، پشاور کے ایک بازار کے اندر ایک بوڑھے کو پکڑا گیا ہے جس نے ایک بوری اٹھائی ہے آٹے کی، لوگوں نے پکڑ لیا، مارنے لگے، سفید ریش بابا دھاڑے مار کے رونے لگا کہ مجھے نہ مارو، میں نے یہاں اس بازار فلاں پیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے بیلچا اٹھایا ہوا تھا، میں نے کسی لی ہوئی تھی، لوگ اگنور کر کے جاتے تھے، یہ بوڑھا ہے کیا مزدوری کرے گا، 8 دن ہو گئے